بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست یوم آزادی اور اس کی سیلیبریشنز، اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک بہت ہی وسیع اور خوبصورت سیریز کا انتظام کیا ہے، اور اس سیریز میں آج ہمارا پڑاؤ بہت ہی اہم موڑ پر ہے تاریخ کے، اور وہ ہے مسلمانان بر صغیر پاک و ہند اس سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ اپنی ایک سیاسی جماعت اس کو وجود میں لاتے ہیں، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ۔ کیوں، کس طرح، کیسے یہ مسلم لیگ کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر یہ کس طرح سے تحریک آزادی کے اس سفر میں ایک سنگ میل اور مہمیز کا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ ایک ایکسپرٹ کو، ایک مورخ کو، ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں جس نے اپنی ساری زندگی تاریخ کی تحقیق میں صرف کی ہو۔ آج بھی ہمارے درمیان اسی طرح سے ایک مورخ، ایک محقق اور وائڈلی پبلشڈ شخصیت، میری مراد ہے ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ سے۔ آپ ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ باسط صاحب۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر کشور سلطانہ، آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ پر ایک کتاب تصنیف کی ہے جو کہ دنیا کے ایک بڑے پبلشر نے پبلشڈ کی ہے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی عز و شرف ہے کہ وہ تشریف لائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ امیجیٹ کیا پس منظر ہے جس پس منظر کے تحت مسلمانان بر صغیر پاک و ہند اس نتیجے پر پہنچے کہ اب انہیں اپنی ایک نمائندہ سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ باسط صاحب۔ آپ نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں سر سید احمد خان اور دوسرے دو قومی نظریے کے حوالے سے تو بات چیت کی ہوگی، جی، لیکن یہاں پر اگر میں زیادہ پس منظر کی طرف نہ دیکھوں اور تاریخ کے اوراق کا اجمالی جائزہ لوں تو نظر یہ آتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے ملی تشخص کو اور اپنے اجتماعی تشخص کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ ایسے دور میں جب 1857 کی جنگ آزادی کا ایپیسوڈ گزر رہا تھا، اور اس دور میں سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنے دو قومی نظریے کے ساتھ مشعل راہ صرف نہیں بنے، بلکہ انہیں مسلمانوں کو ان کا وہ ماضی یاد دلانے کی کوشش کی جب وہ ایک سپر پاور کے طور پر، عالمی طاقت کے طور پر موجود تھے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اور اپنے سامعین کو کہ برصغیر کے مسلمان کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش اور وہ ولولہ ضرور تھا، کیونکہ انہوں نے 1000 سال تک یہاں پر حکومت کی تھی۔ اچھا، اس کو ایک یکت یا اچانک ختم کر دینا کوئی مذاق نہیں تھا۔ ان کے اندر تڑپ موجود تھی، اس تڑپ کو باہر نکالنے کی جو ہے وہ سر سید احمد خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ امیجیٹ چیز تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی طرف متوجہ کیا؟ دیکھیں، دو قومی نظریہ تو موجود تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہندو اور انگریز ہر ممکن طریقے سے، چاہے وہ سیاسی میدان تھا، چاہے وہ سماجی میدان تھا، چاہے وہ تعلیمی میدان تھا، ہر طرح سے مسلمانوں کو پس پش ڈالا جا رہا تھا۔ اور یہ کسی بھی قوم کے لیے جس نے عروج کا زمانہ دیکھا ہو، اور اس کے لیے یہ بہت تکلیف دے، یہ بہت تکلیف دور تھا۔ لیکن اس دور میں برصغیر کے مسلمانوں کو جہاں سر سید احمد خان پالیٹکس سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہیں، ہمارے بہت سے مورخین اس کو غلط انداز میں بھی لیتے ہیں۔ اصل میں مقصد صرف سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو، اتنا توانا کر لو، پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر اگر زندوں میں ہیں، تو پھر آپ اس سے ڈیمانڈ کریں۔
اور ان کی تمام تحریک میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گی. جی میں یہی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وجہ طور پر کہا کہ چونکہ انڈین نیشنل کانگریس معرض وجود میں آئی اور چونکہ بصیرت تھی سر سید احمد خان کی، انہوں نے ایک الگ سے طریقے سے کہا کہ سیاست سے دور رہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو 1905 کی تقسیم بنگال ہے، اس تقسیم بنگال نے کیا مہمیز کا کردار ادا نہیں کیا کہ اب ایک ایسی تقسیم جو انگریز نے خالصتاً اپنے انتظامی امور کو سہل بنانے کے لیے کی تھی، اور ایک اس کا ڈیویڈنٹ مسلمانوں کو مل رہا تھا، بنگال کا وہ حصہ جس میں مسلمان رہتے تھے، لیکن اس کو وہ انڈین نیشنل کانگریس جو اپنے آپ کو نیشنل کانگریس کہتی تھی اور پورے ہندوستان کا نمائندہ کہتی تھی، اس کا اصل چہرہ واشگاف ہو کر سامنے آ گیا. اور مسلمانوں کو یقیناً آپ اس رائے سے متفق ہوں گی کہ اب ضرورت محسوس ہونے لگی کہ وہ شدت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ بھی کہتی رہی ہے، اس کا اصل چہرہ یہ کہ وہ صرف ہندو مفاد کا خیال رکھتی ہے. اور تقسیم بنگال کی انہوں نے شدید مخالفت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ سر سید احمد خان نے ایک سٹیج جو ہے نا فراہم کر دیا تھا، ایک بنیاد موجود تھی، اور اسی ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ کہاں پر ہو رہا ہے، بنگال میں ہو رہا ہے. اور بنگال میں ہوتا ہے تو ہمیں بتائیے کہ وہ کیا اجلاس تھا اور اس میں کیسے مسلم لیگ معرض وجود میں آئی، اور مسلم لیگ کی ابتدائی شیپ کیا تھی، شکل کیا تھی. اس سے پہلے 1905 1906 سے پہلے میں ایک 2-3 جملوں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سر اس وقت حالات صرف 1905 میں پارٹیشن آف بنگال سے خراب نہیں ہوتے، ہمارا تشخص ضم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہندو پریس اور ایون کہ لاہور میں بہت سے جو ہمارے مسلمانوں کے جو کہ مشہور و معروف لیڈرز تھے، ان کے گھروں میں میٹنگز ہو رہی تھی. اور یہاں پہ یہ میں بتاؤں کہ انجمن حمایت اسلام لاہور میں جب میٹنگ ہوتی ہے، اور جہاں وہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا سر فضل حسین یونس پارٹی کے حامی تھے، نہیں، اس سے پہلے انہوں نے خود اس انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور ذکر کیا، یہ ریکارڈ میں ہے کہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے. اچھا یہیں پر نہیں ہوا یہ 1901 میں انجمن حمایت اسلام کے کئی اجلاس ہیں، ڈاکٹر جو تھے حماد الملک وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے. اچھا پھر وہ جو اس دور میں پرنٹ میڈیا تھا باسی صاحب، وہ اس میں جو ہمارے مسلمانوں کے لیڈر تھے نا اس وقت کے، وہ لکھ رہے تھے کہ دیکھیں 1867 کا واقعہ ہو رہا ہے، دیوناگری یہ ہو رہا ہے، پرشین کو اسکرپٹ کو کیا جا رہا ہے، سیپریٹ الیکٹریٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ تمام واقعات ان کے سامنے تھی. وہ اس طرح کہنا چاہیے کہ 1905 میں تو ایک مہر ثبت لگ گئی کہ اب تو مسلمانوں کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے. یہاں تک میں بتاؤں گی. اچھا پھر شملہ ڈیپوٹیشن ہے. سوال یہ انڈین نیشنل کانگریس تو موجود تھی، جو کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو دعویٰ کرتی تھی کہ برصغیر کے تمام لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر انڈین نیشنل کانگریس کی فارمیشن کا چیزیں دیکھیں، اور میں مسلم لیگ کی فارمیشن بھی بتاؤں گی، تو آپ دیکھیں وہ 3 صوبوں کے لوگ ہیں جو انڈین نیشنل کانگریس کی، اور برہمن اور دوسرے لوگ جو ہیں چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کے نسبت اگر آپ آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا جو لاسٹ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے شملہ ڈیپوٹیشن کی جو 35 اور 36 جو ممبرز جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے ہیں، سید رضی واسطی نے اپنی کتاب شملہ ڈیپوٹیشن اینڈ اٹس امپیکٹ میں بیان کیا ہے کہ آپ اس کی فارمیشن دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند کے تمام علاقوں سے لوگوں کی نمائندگی ہے اس شملہ ڈیپوٹیشن میں. اچھا یہیں پر اکتفا نہیں ہے مسلم لیگ کے حوالے سے، میں صرف یہ سامعین کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ کی فارمیشن کیسے ہوئی. اچھا جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا جو آخری اجلاس چل رہا ہے، وہاں پر بھی برصغیر پاک و ہند کے تمام علاقوں کی نمائندگی ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارے بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو تھی عوام کی پارٹی نہیں تھی. اس کی تو کہتے ہیں نا بنیادوں میں عوام کی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. اچھا وہ جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا جو آخری دن تھا،
آپ دیکھیں مسلمان شملہ وفد کی وجہ سے بڑے جوش و خروش میں تھے. نواب سلیم اللہ، نواب وقار الملک پہنچتے ہیں کہ جی اس سے بہتر جو ہے پلیٹ فارم ہمیں نہیں مل سکتا. پہنچتے ہیں وہاں پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ کا جو لفظ ڈیرائیو کیا گیا ہے وہ نو ڈاؤٹ آلریڈی موجود تھا، لاہور میں موجود تھا، لیکن کنسنسس سے. یہ بھی میں سامعین کو بتاؤں گی کہ مسلم لیگ کی جو فارمیشن ہے وہ بلڈ اپ ہوئی آن کنسنسس پر اتفاق رائے سے. کسی نے کوئی اس کی اپوزیشن میں ووٹ نہیں ڈالا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوتی ہے، کیا اس میں سار آغا خان کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، دوسرے لیڈرز کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، نواب وقار الملک، نواب سلیم الملک، یہ سارے اس میں بیٹھے ہیں. اچھا وہیں پر یہ طے پاتا ہے جو کہ 30 اور 60 ممبرز کی جو کمیٹی ہے کہ جی اس کا کنسٹیٹیوشن تیار کیا جائے. انڈین نیشنل کانگریس کا اگر ہم کریں تو 1908 تک اس کے تو کوئی ایم اور کنسٹیٹیوشن بھی موجود نہیں تھا. ریکارڈڈ ہے ہسٹری اگر دیکھا جائے. اگر ہمارے سامنے اچھا پھر اس کے علاوہ وہاں پر جماعت بن گئی، پہلا اجلاس ہوا کراچی میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں آل انڈیا مسلم لیگ جب بنی تو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جتنے جوش اور جذبے کا اظہار کیا اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. نہ صرف پرنٹ میڈیا بلکہ برصغیر کے طول و عرض میں لوگوں نے یہ کہا کہ آج مسلم قوم کو اس کا تشخص مل گیا. نو ڈاؤٹ 1909 میں سیپریٹ الیکٹوریٹ انگریز حکومت اسے دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہاں کے مسلمان اتنے پس رہے تھے غلامانہ زندگی میں، تو وہ آزاد فضاؤں میں حصہ زندگی گزارنا چاہتے تھے. یہاں ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بھی ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا شملہ ڈیپوٹیشن کا اور کانگریس کا جو پروپیگنڈا تھا، پروپیگنڈا ان کا یہ تھا کہ یہ جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے اور اس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ ہمارے وجود میں آ رہی ہے کمانڈ پرفارمنس ہے، اور اس کے بارے میں ناظرین کے علم میں ہے کہ طفیل احمد منگلوری نے اس پر ایک بلٹ اپ کی چیزیں. لیکن یہی سید رضی واسطی ہیں جنہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ بات ثابت کی پولیٹیکل ٹرائنگل ان انڈیا کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ بتا دیا کہ شملہ ڈیپوٹیشن کے لیے وقار الملک لوگوں سے قرض لے رہے ہیں. اس کی رسیدیں انہوں نے سامنے لے آئے ناظرین. اور یہ کہ اگر یہ کمانڈ پرفارمنس کوٹ ان کوٹ کانگریس کا جو پرسپیکٹو ہوتی تھی تو پھر تو ظاہر انگریزوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. 4,000 روپے، جی 4,000 باسی صاحب 4,000 روپے انہوں نے لیا اور کنگز اینڈ کمپنی سے لیا، اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ قرضہ رہا. دیکھیں نا، تو یہ یعنی ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے پاکستان کی اس موومنٹ میں اپنا سب کچھ تج دیا، تو انہوں نے کس طرح سے اس یعنی ایک مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے وہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت کہ وہ اس کو فائنانس کر سکیں، اور دور دراز سے جو لوگ آ رہے تھے ان کے سفری اخراجات کے لیے انہیں قرضہ لینا پڑا. یہاں جو شملہ ڈیپوٹیشن ہے ظاہر اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو جداگانہ حق نیابت ملنا چاہیے. دیگر جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ یہ جو 1909 کا ایکٹ ہے منٹو مورلے ریفارم جنہیں کہا جاتا ہے، اور پھر وہ ایکٹ کی شکل بنتی ہے، کیا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے مسلمانوں کی جس کی طرف نشاندہی تو کر دی تھی سر سید احمد خان نے؟ جداگانہ حق نیابت کی بنیاد گویا انہوں نے ڈال دی تھی. لیکن اب یہ کہ وہ وقت جب سر سید احمد خان تھے تو مسلمانوں کی بات کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، وہ ایک نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح تھا. لیکن وہ گریجولی جو علی گڑھ سے پیدا ہوئی علی گڑھ کا پروڈکٹ جو لیڈرشپ ہمیں ملتی ہے وہ پھر اس کو اچیو کرتی ہے 1909 میں اس ایکٹ کے اعتبار سے. مجھے یہ بتائیے کہ جو جداگانہ حق نیابت ہے، یہ سیپریٹ الیکٹریٹ ہے، یہ کتنا اہم ہے اس موومنٹ کے اندر؟ بس صاحب آپ کی بات 100% میں اسے ایگری کرتی ہوں کہ شملہ ڈیپوٹیشن کے بعد ایک تو شملہ ڈیپوٹیشن میں منظوری دے دینا مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی. جب ان حالات و واقعات کا اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہسٹری میں ٹائم اینڈ اسپیس بہت میٹر کرتا ہے. اچھا پھر اس کے فوراً بعد 1906 اینڈ 1909 اگر دیکھیں تو تقریباً 3 اور 4 ایئرز میں انگریز حکومت دے رہا ہے، ہندوز نہیں دے رہا. یہ میں اپنے سامنے انگریز حکومت دے رہا ہے جو حاکم وقت ہے. اور حاکم وقت کیوں دے رہا ہے؟ سوال ہے ایک، کیونکہ وہ جدوجہد جو سر سید احمد خان نے شروع کی اسے
کلائمیکس نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی آواز کو ہم دبا نہیں سکتے. ہاں ان کو کچھ سرٹین ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر کے ان کو اپنے ساتھ یونائٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں انگریز حکومت نے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو مسلمانوں کو دیا، در حقیقت وہ ہندو اور مسلمان کے درمیان وہ اتفاق رائے نہیں چاہتا تھا. اگر تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھیں کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ حق میں وقت کی اپنی حکمرانی نہ رہتی، نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اس پوری تحریک میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کہ کیا اہمیت رکھتا ہے. باسی صاحب اگر میں دیکھوں اور اپنے سامعین کو بتاؤں، سیپریٹ الیکٹوریٹ اگر 1909 میں برصغیر کے مسلمانوں کو نہ ملتا تو میں اور آپ آج ایک آزاد فضا میں سانس نہ لے رہے ہوتے. میں تو اس کا جی بجا طور پر آپ نے بہت ہی ڈاکٹر صاحبہ خوبصورت انداز میں نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ کا قیام اور اس وقت کے جو معروضی حالات تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. اور یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو آخر میں آپ نے دی کہ اگر سیپریٹ الیکٹریٹ ہمیں حاصل نہ ہوتا تو یہ وہ بنیاد ہے جس پر سارے پاکستان کے کیس کی پھر عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. ناظرین کرام، باتیں بہت سی اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں مسلم لیگ کے قیام اور اس وقت کے حالات اور پھر جو جدوجہد کی گئی اس کی طرف نشاندہی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ چونکہ اس موضوع پر تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے اقبال کی زبان میں وقت کے دامن میں گنجائش مزید نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے پڑاؤ پر پھر ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو پاکستان منزل بہ منزل کے آج کے ایپیسوڈ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.